اس بدبخت قوم میں ایسے لوگ ہوں جو امی عائشہ پر زبان طعن و تشنی دراز کریں، ان سے زیادہ بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ انسان سوچے نا، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ ان بدبختوں کو قبر میں کیسا عذاب ہوگا۔ ماں کی عزت کی خاطر تو بیٹے گردنیں کٹوا دیتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون لوگ اٹھ کے آئے ہیں، بڑے بدبخت لوگ ہیں جن کی نمازیں الگ ہیں، جن کا قرآن الگ ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ جس کی گواہی قرآن دے اس پر زبان طعن دراز کرنے کا یہی مطلب ہے نا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ یہ گلی میں کتے بلے بھونکیں، ان کی کون سنے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، گھر میں کام کرنے والی صحابیہ خادمہ کہہ رہی ہے، عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں، 1400 سال کی امت گواہی دے رہی ہے۔ جن کو عزتیں ملنی تھیں وہ عزتوں کے آسمان پر چمک رہے ہیں، اور جن کو بدبختیاں ملنی تھیں ان کی زبانیں صحابہ پر زبان طعن دراز کرتی ہیں۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کائنات میں لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں لوگ پیدا کیے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا نام سال ہر سال چلتا ہے، بعض کا نام عشروں میں چلتا ہے، بعض کا نام صدیوں میں چلتا ہے، اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا بڑا کام کر جائیں یا برا کام کر جائیں کہ اس کی نظیر نہ ملتی ہو، رہتی دنیا تک آپ بدنام ہوں، کیونکہ غالب نے کہا تھا کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ لیکن نام اچھی شہرت کے ساتھ، کہ لوگ آپ کا نام آنے پر عزت سے گردنیں جھکا دیں، عقیدت سے پلکیں جھک جائیں، محبت کا سمندر دلوں میں موجزن ہو جائے، اور رہتی دنیا تک آپ کا نام ہو، اور ان ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہو کہ جنہیں محبوب خدا ہونے کا شرف حاصل ہو۔ ایسی ہی ایک شخصیت اور ہستی ہیں ام المومنین سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس پوری کائنات کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جنہوں نے اربوں کھربوں انسان پیدا کیے ہیں، 1,24,000 انبیاء پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اس پوری کائنات، اپنی پوری مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو امام الانبیاء سید الانبیاء ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھری محفل میں حضرت عمر ابن عاص نے پوچھا، یا رسول اللہ، پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے بھری محفل میں فرمایا عائشہ، عائشہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ حرم نبوی میں سب سے زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عمر ابن عاص نے کسی خاص مقصد سے پوچھا تھا، وہ پورا ایک لمبا طویل قصہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، اس کے ابا سے۔ محدثین کہتے ہیں اس میں بھی امی عائشہ کی فضیلت ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مردوں میں ابو بکر سے، امی عائشہ کے ابو بکر ہیں، تو آپ نے جیسے عائشہ نام لیا آپ ابو بکر بھی نام لے سکتے تھے، ایسا نہیں کیا، بلکہ نسبت کی، عائشہ کہا پہلے، اور جب انہوں نے کہا نہیں مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے، تو فرمایا ابوہا، اس کے ابا سے، یعنی عائشہ کے ابا سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ تو پہلے بیٹی محبوب ہے، پھر اس کا باپ محبوب ہے، اس گھرانے سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور یہ وہ اعزاز ہے جو اس پوری کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کہ وہ
محبوب خدا ہیں اور یہ محبوب خدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیار سے عائش کہا کرتے تھے اور کبھی حمیرہ کہا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے پانی پیتی تو وہ پیالہ بچا ہوا پانی پینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے۔ یہی اعزاز کچھ کم نہ تھا کہ امی عائشہ کا بچا ہوا پانی آپ تناول فرماتے، پیتے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے حضور پوچھ رہے ہیں اچھا عائشہ یہ بتاؤ تم نے پیالے میں کس جگہ ہونٹ رکھ کر پیا ہے؟ ایک تو آپ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بیویوں سے محبت کی جاتی ہے اور ایسی کی جاتی ہے، یہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تمہارے ہاں چلی آئی ہیں، نوکرانیاں نہیں ہیں، گھر کی ملکائیں ہیں، اور پھر اس پہ مستضاد کہ امی عائشہ سے خاص محبت ہے، وہ آپ کے اس عمل سے پتہ لگتا ہے۔ تو امی عائشہ بتاتی یا رسول اللہ پیالے میں اس جگہ ہونٹ رکھ کے پیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے کو گھماتے اور گھما کر پھر اس جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور تو امی عائشہ سے اتنی محبت کریں، اور اس بدبخت قوم میں ایسے لوگ ہوں جو امی عائشہ پر زبان طعن و تشنیع دراز کریں، ان سے زیادہ بدبخت کوئی ہو سکتا ہے؟ انسان سوچے نا، اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے کہ ان بدبختوں کو قبر میں کیسا عذاب ہوگا۔ ماں کی عزت کی خاطر تو بیٹے گردنیں کٹوا دیتے ہیں، ماں کے لیے تو جتھوں سے بھڑ جاتے ہیں، ماں کی عزت کے لیے، اس کی عفت عصمت کے لیے، اس کے نام اس کے تقدس کے لیے تو بیٹے لشکروں سے بھڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسے بدبخت بیٹے ہیں جو اپنی ماں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنی ماں پہ الزام لگاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سچی محبت نصیب فرمائے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے الزام لگایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نور میں 18 آیات اتاری، جس کی گواہی قرآن دے۔ اس پر زبان طعن دراز کرنے کا یہی مطلب ہے نا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا۔ تو جو قرآن کو نہیں مانتا، جو نبی کے حرم کو نہیں مانتا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ خود امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں ان مشکل حالات میں تھی تو یہ تو مجھے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری صفائی دیں گے، لیکن یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قرآن کی آیات بنا کے اتار دیں گے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ اور یہ بڑا طویل سلسلہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے پریشان رہے۔ تو کسی نے کہا کہ گھر کی نوکرانی سے پوچھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی نوکرانی سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے عائشہ کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا کہ عائشہ لڑکی تو اچھی ہے، لیکن کبھی کبھی نا لاپرواہی میں آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے تو وہ بکری آ کے کھا جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ عائشہ کیسی ہے؟ تو وہ باعمر زیرک خاتون تھی۔ پھر سمجھی، انہوں نے کہا اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں تو عائشہ کھرا سونا ہے، کھرا سونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت مشورہ کیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کروائی، آپ نے خود کی یا کس؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کروائی، فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تصویر لے کر آیا تھا عائشہ کی، تو اللہ نے کروائی۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ بھلا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے حرم کے لیے کوئی ایسی چیز کیسے منتخب کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور دل میں ایسا سکون اتر گیا، اور اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور سورہ نور کی 18 آیات اتری ہیں، اور اس کا جو انداز زجر و توبیخ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے، لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، جیسے ہی تم نے اس بات کو سنا، سنتے ہی تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ہم تو بات بھی نہیں کرتے اس بابت
سبحانک ھذا بہتان عظیم، بڑی پاک ذات ہے اللہ کی، یہ تو بہت بڑا الزام ہے، بہتان ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ سورہ نور کے الفاظ ہیں۔ یہ گلی میں کتے بلے بھونکیں، ان کی کون سنے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، گھر میں کام کرنے والی صحابیہ خادمہ کہہ رہی ہے، عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں، 1400 سال کی امت گواہی دے رہی ہے۔ جن کو عزتیں ملنی تھیں وہ عزتوں کے آسمان پر چمک رہے ہیں، اور جن کو بدبختیاں ملنی تھیں ان کی زبانیں صحابہ پر زبان تہن دراز کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں صرف مریم والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آسیہ زوجہ فرعون کی کامل ہوئیں۔ مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، وہ کامل ہوئیں۔ اور عورتوں میں عائشہ کو دوسری عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کھانے کو بقیہ تمام کھانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید کھانا بڑا پسند تھا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو لیتے تھے، اس دور میں جو جو وغیرہ کی روٹی ہوتی تھی۔ فرمایا ایسے عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور فرمایا کہ دین کا ایک حصہ وہ عائشہ کے پاس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو نقل کر کے امت تک پہنچانے والی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ کائنات ہیں۔ 58 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو اس دار فانی سے کوچ کیا، جنت البقیع میں دفن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے بھانجے نے آپ کو قبر میں اتارا، یعنی اپنی خالہ کو، اور حضرت ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ، ایک محدثہ کا جنازہ کائنات کے سب سے بڑے محدث نے پڑھایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ بلکہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ آخر میں یاد آ گیا، وہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں ایسے ہی مذاق میں بات چیت ہو رہی تھی، تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ مجھے میرے ابا جان نے ایسا اعزاز بخشا ہے کہ میں جنت کی ساری عورتوں کی سردار، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عجیب بات فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ بے شک اللہ نے تمہیں بڑا مرتبہ دیا ہے، پیارے نبی نے تمہیں بڑا مرتبہ دیا ہے، لیکن قیامت کے دن جب سارے فیصلے ہو جائیں گے اور پھر جنت کا فیصلہ ہوگا، تو جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو تم علی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جاؤ گی، اور میں تمہارے ابا جان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائیں۔ جب سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو وہ رونے لگی، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ان کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہنے لگی میری پیاری بیٹی۔ تو یہ تو سب آپس میں شیر اور شکر تھے، یہ پتہ نہیں کون لوگ اٹھ کے آئے، بڑے بدبخت لوگ ہیں جن کی نمازیں الگ ہیں، جن کا قرآن الگ ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کو ایسے فساد سے محفوظ فرمائے، اور سارے صحابہ، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت میں گھر والے ہوتے ہیں، تو اہل بیت میں سب سے پہلے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر والی ہیں، سب کی اللہ پاک محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔